25 جولائی کو صرف ایک رسمی کارروائی باقی ہے۔ عمران خان نے آزاد کشمیر حکومت کو پہلے سے زیادہ فنڈز دیے ہیں۔ 4 حلقے میر پور کے ہیں اور پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ ہائی ویز کے منسٹر ملوث ہیں۔ یہ ہر سال 5-6 کروڑ روپیہ ان کے ایم ایل ایز ہیں ان کو دے سکتے ہیں، لوگوں کو نہیں ریلیف دے سکتے تھے۔ یہ غلط بیانی ہے۔ یہاں پر ٹینٹس چوری کرنے کا بھی واقعہ پیش آیا۔ یہ آزاد کشمیر حکومت کی نااہلی ہے۔ میں یہ انتخاب بھاری اکثریت سے جیتوں گا۔ فاروق حیدر صاحب کو کوئی دشمنی ہے؟ حلقہ اہل-4 کھڑی شریف سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سابق وزیر برقیات چودھری ارشد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمپین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کس حد تک جو ہے ان کی الیکشن کمپین جو ہے کس مراحل میں ابھی داخل ہو چکی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیا کہتے ہیں کہ الیکشن 2021 جو ہے اس کی کتنی تیاری آپ کی ہے، مکمل ہو چکی ہے یا ابھی کمپینوں کا سلسلہ جاری ہے، تو کس حالات کیسے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے حالات بہت اچھے ہیں اور حلقہ کھڑی کے اندر حلقہ کھڑی کی عوام نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہوا ہے۔ 25 جولائی کو صرف ایک رسمی کارروائی باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں یہ انتخاب بھاری اکثریت سے جیتوں گا اور اپنے قائد عمران خان کو یہ سیٹ تحفے میں دوں گا۔ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جاتلاں روڈ ہے یہ انہوں نے بنوائی ہے ابھی، تو کیا اس سے پہلے یہ روڈ یہاں پر نہیں تھی؟ جی ہاں، بالکل یہ روڈ تھی اور یہ روڈ جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے دور میں بنی تھی اور انتہائی اعلیٰ معیار کی روڈ تھی جو 2019 کے زلزلے میں تباہ ہوئی، اور اس کے بعد جہاں جہاں سے اس میں شگاف پڑے وہ این ڈی ایم اے والوں نے اور محکمہ نہر نے اس کے خلا کو پر کیا، اور اب یہ ایک جو ٹھیکہ آزاد گورنمنٹ نے دیا ہے اس کے مطابق بن رہی ہے، لیکن غیر معیاری بن رہی ہے۔ اس کی چوڑائی بھی اور اس کی ویڈتھ بھی اور اس کی موٹائی بھی اسپیسیفکیشن کے برابر نہیں بن رہی، چونکہ اس میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ غبن کیا گیا ہے اور پیسہ کھایا جا رہا ہے جو مقامی ایم ایل اے اور منسٹر اور اس میں جو ہائی ویز کے منسٹر اور دیگر اہلکار ملوث ہیں۔ زلزلہ زدگان ہیں جو وہ تاحال جو ہیں وہ حکومت بھی مسلم لیگ نون کی رہی، وزیر حکومت بھی یہاں سے رہے، لیکن وہ ابھی بھی بے یار و مددگار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، حکومت پاکستان تو ہمیشہ آزاد کشمیر حکومت کو فنڈز دیتی ہے اور ہمارے قائد عمران خان نے آزاد کشمیر حکومت کو پہلے سے زیادہ فنڈز دیے ہیں بجٹ میں، انہوں نے کم نہیں کیا۔ جس طرح میاں نواز شریف نے جو ہے وہ کم کر دیے تھے تو انہوں نے تو اور زیادہ دیے ہیں۔ جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ذمہ داری آزاد کشمیر حکومت کی تھی یا پاکستان کی، تو اس میں فنڈز دینا جو ہے وہ پاکستان حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ آزاد حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ ہر سال 5-6 کروڑ روپیہ اپنے جو ان کے ایم ایل ایز ہیں ان کو دے سکتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں اور دیگر بے شمار ہائی ویز کی روڈوں کے پیسے دے سکتے ہیں، تو کیا وہی ڈیولپمنٹ کا پیسہ لگا کر یہ پہلے سب سے جو ضروری چیز ہے لوگوں کو نہیں ریلیف دے سکتے تھے؟ 4 حلقے میر پور کے ہیں اور اگر یہاں سے 6-7 کروڑ لگایا جائے تو 20-25 کروڑ روپیہ اگر لگایا جائے تو ریلیف لوگوں کی بنیادی ریلیف تو بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ غلط بیانی ہے اور بالکل یہ آزاد کشمیر حکومت کی نااہلی ہے، اور انہوں نے پہلے پٹواریوں سے یہ حسابات بھی لگوائے، ہر گھر میں جا کے انہوں نے حساب لگایا کہ کسی کا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن بالکل ایک پائی کی بھی کسی نے کوئی جو ہے وہ مدد نہیں کی ہے، بلکہ الٹا انہوں نے یہاں پر ٹینٹس چوری کرنے کا بھی واقعہ پیش آیا جو حکومت کے وزراء نے چوری کیے اور حکومتی اہلکاروں کے ذریعے چوری کیے، اور جسے بعد میں پاکستان فوج کے افسران نے برآمد کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید میر پور کے لوگوں سے نون لیگ کی حکومت کو اور فاروق حیدر صاحب کو کوئی دشمنی ہے جو وہ نکال رہے ہیں اور وہ میر پور سے نفرت کرتے ہیں،
لیکن انشاءاللہ تعالی میرپور کے لوگ، کھڑی کے لوگ ووٹ کے ذریعے اس نفرت کا بدلہ لیں گے۔ تو سب آخر میں الیکشن جو ہیں وہ آپ کی مصروفیات بھی کافی ہیں، ابھی بھی آپ نے میٹنگز میں جانا ہے، تو کیا پیغام دیں گے حلقہ 4 کھڑی شریف کی عوام کو؟ حلقہ 4 کھڑی شریف کے عوام کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں، بلے پہ مور لگائیں 25 تاریخ کو اور مجھے کامیاب کرائیں، تاکہ یہاں پر جو نون لیگ کی حکومت کی وجہ سے ہمارے حلقے کو پسماندہ رکھا جا رہا ہے وہ دور ختم ہو، وہ تاریخ دور ختم ہو اور آئندہ حلقے میں تعمیر و ترقی ہو سکے۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے جو جنرل الیکشن ہیں اس میں جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے آپ نے پوائنٹ آف ویو دیکھے۔ آج چودھری ارشد صاحب انہوں نے بھی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کی کہ اگر ان کی حکومت ابھی آتی ہے، یہ وزیر حکومت بنتے ہیں، تو کھڑی شریف کی جو عوام ہے ان کی جتنی بھی محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔